السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے دیکھیے کیسے جنت مل گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، دین اسلام خیر خواہی والا دین ہے۔ شریعت میں دوسروں سے خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ مومن ہر کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم زبان سے تو مسلمان کہلائیں مگر عملی طور پر عمل نہ کر سکے، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، ورنہ دین کی تعلیمات تو کچھ اور ہی ہیں۔ دین نے کہا ہے کہ انسان اپنی بھی خیر خواہی کرے اور اپنے ساتھ والے انسانوں کی بھی خیر خواہی کرے، ہر کسی کی خیر خواہی کرے۔ چنانچہ ہمارے اکابر کے اندر خیر خواہی اتنی تھی کہ اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو گویا دین اسلام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کی بھی خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ تصور کہیں اور آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بدکار عورت کی بخشش ہو جاتی ہے تو کسی پیاسے انسان کو پانی پلائیں گے تو سوچو کتنا اجر ملے گا۔ قرآن مجید کی آیت میں ایک چیونٹی کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے۔ ایک چیونٹی نے جب دیکھا تو اس نے دوسری چیونٹیوں کو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کر چلا جائے۔ تو ساری چیونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر چلی گئی۔ اب چیونٹیوں کی یہ خیر خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا اور ایک سورت کا نام سورۃ النمل یعنی چونٹی کے نام پر ہی رکھا۔ اگر چونٹی کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا پسند فرمائیں گے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مرد سے ملے تو مسکرا کر ملنا بھی عبادت ہے، دوسرے کے کام میں اس کی مدد کر دینا بھی عبادت ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا بھی عبادت ہے، زمین میں پودا وغیرہ لگانا بھی عبادت ہے، اور صدقہ کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پر اگر کوئی شفقت سے ہاتھ رکھ دے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گے۔ تو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے۔ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک محدث تھے کہ انہوں نے دین کا بڑا کام کیا۔ وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میری تو مغفرت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے تو حدیث کا بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو علم پڑھایا اور دین سکھایا، آپ کی تو بخشش ہی ہونی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، بخشش تو ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا کہ میں نے قلم کے اوپر سیاہی لگائی اور چاہتا تھا کہ میں لکھوں، اتنے میں ایک مکھی آ کر اس سیاہی کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ پیاسی ہوگی، اس کو سیاہی پی لینے دوں، لہٰذا میں نے اپنی قلم کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھا تو وہ مکھی اڑ کر چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری رضا کی خاطر ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا، آج میں تمہیں جہنم کی پیاس سے نجات عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ یہ خیر خواہی کی زندگی کا تصور دین اسلام نے دیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ تم فقط مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی خیر خواہی کرو، جانوروں کی بھی خیر خواہی کرو، اور نیکوں کو بھی ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور بدکاروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا بنائے۔